الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دشمن جب اپنی دشمنی کی انتہا کو پہنچتا ہے اللہ والوں کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے ہیلے اور حربے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندیاں کرتا ہے، جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی اس سے بن پڑتا ہے کرتا ہے، حتیٰ کہ ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد کو ہر وقت ذہنی اذیتیں پہنچانے کے لیے اور ان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے گھٹیا ترین اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرتا ہے، نہ بچے کا لحاظ، نہ بوڑھے کا لحاظ، نہ عورت کا لحاظ، ظالمانہ اور بہیمانہ روشیں اپنا لیتا ہے تاکہ ان اللہ والوں کو اللہ کی رضا کے حصول سے دور ہٹانے کی کوشش کرے۔ تو اس وقت صبر و استقامت دکھانے والے مومنین اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ دشمن کی اس انتہا اور مومنین کے اس نتیجے میں اس کیفیت کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں یوں کھینچا ہے، فرمایا ادو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ بس یہ وہ نقشہ ہے جو مجبور و مظلوم مومنین کا ان کی مجبوری اور مظلومیت کی حالت اور اس کے رد عمل کے طور پر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور آج یہ کیفیت اس روئے زمین پر دنیا کے بعض مسلمان ممالک میں سوائے احمدیوں کے کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کی انتہا پاکستان میں آئے دن ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس شعر میں جہاں ایک طرف دشمن کی انتہائی حالت کا ذکر ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے اور صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکتے چلے جانے والوں کا ذکر ہے۔ دشمن پر واضح کیا گیا ہے کہ تم نے یہ شورشیں، یہ زیادتیاں، یہ ظلم، یہ بربریت تو ہم پر اس لیے روا رکھی کہ ہم تمہاری بات مان کر تمہارے پیچھے چل پڑیں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگیں گے، تمہارے پاؤں پڑ کر تم سے زندگی کی فریاد کریں گے، لیکن یہ سب تمہاری بھول ہے۔ ہم تو اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس نے خود بھی صبر اور عالی ہمتی کا عظیم نمونہ دکھایا،
اور اپنے صحابہ میں بھی قوت قدسی سے وہ جذبہ پیدا کیا جس نے صبر و استقامت کے عظیم معیار قائم کر دی، جن کا ذکر میں نے گزشتہ خطبات میں کیا تھا۔ ظلم و تعدی نے ان سے احد احد کا نعرہ تو لگوایا، لیکن کسی بت کے بڑا ہونے کا نعرہ نہیں لگوایا۔ ظلم بڑھے تو ان کی سجدہ گاہیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے تو تر ہوئیں۔ کسی بت یا بت کے پجاری کے آگے ماتھا ٹیک کر گڑ گڑاتے ہوئے نہیں۔ بس جب ہمیں حکم ہے کہ ان نمونوں کو پکڑو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس اصل کو بھول کر ان دشمنوں کے پیچھے چل پڑیں، ان مخالفین احمدیت کے پیچھے چل پڑیں؟ ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹانے کی ہر کوشش انہی پر الٹ جائے گی۔ ان کے تمام منصوبے اکارت جائیں گے۔